پہلی چیز تو یہ کہ آپ کی علمی وجاہت اتنی ہے کہ آپ کو بیک وقت عربی پر، فارسی پر، اردو پر اور اپنی مقامی زبان سرائکی پر یکساں عبور حاصل ہے کہ آپ جس روانی سے، جس اطمینان سے عربی میں گفتگو کر سکتے ہیں، فارسی میں بھی اسی انداز میں آپ بات کر سکتے ہیں، اور اپنے محسوسات کو، اپنے خیالات کو اسی انداز میں آپ اردو کے قالب میں بھی ڈھالنے پر قدرت و طاقت رکھتے ہیں، جبکہ آپ نے پنجاب کے ایک دور افتادہ علاقے میں آنکھ کھولی ہے، اور کبھی نہ لکھنؤ کا دورہ فرمایا ہے، نہ دہلی کی طرف آپ نے کوئی سفر فرمایا ہے، لیکن اردو زبان پر اتنی قدرت حاصل ہے جو آپ کے کلام سے واضح ہوتی ہے کہ ہم صاحب زبان اس میں کہیں کوئی سقم تلاش نہیں کر سکتے کہ یہ اس لفظ کی جگہ یہ لفظ اگر استعمال کر لیا گیا ہوتا تو زیادہ خوبصورتی آ جاتی۔ ہر لفظ جو انتخاب کیا ہے وہ فصاحت اور بلاغت، فصاحت و بلاغت اور ابلاغ کی پوری ضرورتوں کو متعین کر کے کیا ہے کہ کہیں ذرا سی بھی کمی پیشی اس میں نہ ہونے پائے۔ آپ نے شاعری کو دیکھیے، شاعر یہ ایک عام سی بات ہے جو ہر شاعر ہر شخص جانتا ہے کہ بذات خود کوئی آدمی شعر کہنے پر قدرت حاصل نہیں کر سکتا، وہ بائی برتھ شاعر ہوتا ہے، لیکن شاعری کی نہج طے کرنا یہ انسان کی اپنی ذات کے اندر ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی شاعری کو ایک نہج دی، متعین کیا کہ اس کو خدمت دین اسلام، تبلیغ اور تصوف کی نکات اور وہ باریک نکات جو عام طور پر گفتگو کرنے کے لیے وقت اور بہت زیادہ صفحات کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو اشعار کے قالب میں ڈال دیا۔ یہ وحدت الوجود کہ وحدت الوجود کا فلسفہ اتنا مشکل فلسفہ جس کے اوپر محی الدین ابن عربی نے صفحات ہزاروں کی تعداد میں تحریر فرمائے، لیکن مولانا روم سے لے کر کے بابا بلے شاہ ہوں، حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی ہوں، حضرت غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ ہوں، ان کا تتبع کرتے ہوئے آپ نے اتنا آسان کر دیا اس کو، جیسے کہ مولانا روم نے فرمایا کہ خود کوزا ہو، خود کوزا کرو، خود گلے کوزا، خود رندے صبح کش، خود برسر آکوزا خریدار برآمد، بشکست و رواں شد۔ بہت آسان سی بات ہے کہ سب کچھ وہی ہے، اسی نے بنانا، جب چاہا اس کو استعمال کیا اور جب چاہا اس کو توڑ دیا، دوسری شکل اختیار فرما لی۔ اسی مضمون کو خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے اشعار میں، سرائکی میں تو چونکہ میری زبان پہنچ نہیں ہے، یہ میری بڑی کمی ہے اور میں اس کو بڑا محسوس کرتا ہوں کہ میرے پیروں کی زبان سرائکی ہے، کیونکہ میرا تعلق شاہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے سے 200 سال پرانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب میں جانتا ہوں کہ میں اس پہ، لیکن اردو اور فارسی میں کم از کم اتنی مجھے درک ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حضرت نے حق ادا فرما دیا ہے اس وحدت الوجود کی گفتگو پر۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ایک اور انتہائی محترم اور معروف سکولر تشریف فرما ہے کہ جو سجادہ نشین ہے شاہ آباد شریف کے سید محمد فاروق القادری صاحب۔ آپ متعدد کتب کے مصنف بھی ہیں، تراجم بھی آپ نے بہت کی ہے، تصوف آپ کا خاص حوالہ ہے جناب سید محمد فاروق القادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب کیسی طبیعت ہے؟ خیریت سے ہیں؟ مہربانی جناب کو ملاج بخیر ہے سر؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ کی شاعری کے حوالے سے، ان کے کام، ان کی شخصیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ جی سر، جی سر۔ آپ کا بہت کام ہے اس تعلق سے اور بڑی گہری نظر ہے، کیا فرمائیے گا؟ صاحب، حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت کو اللہ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ وہ ایک ہی وقت میں بہت بڑے شیخ طریقت، بہت نامور مستند عالم دین، جادو بیان، واعظ، سحر بیان، خطیب، قادر الکلام شاعر، اور مزے کی بات یہ ہے کہ کئی زبانوں کے شاعر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے زبان میں ایسی تاثیر رکھی تھی کہ ہزاروں کا مجمع وہ اس وقت جب وہ بات کرتے تو کسی کو اپنا تن من کا ہوش نہ رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جہاں بھی تشریف لے گئے اہل زبان لوگوں کے سامنے انہوں نے بات کی تو اہل زبان لوگ
زبان پکڑ کر کے بیٹھ گئے، اور ان کی شاعری اردو، فارسی، سرائکی، عربی ساری زبانوں میں موجود ہے۔ ان کے شعر جو ہے وہ بہت ہی نعتیہ کلام بھی ہے، اس میں غزل بھی ہے، اس میں حمد بھی ہے، اس میں مناقب بھی ہے، ہر قسم کی ہمہ جہت شاعری ہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا حلقہ اثر کسی ایک علاقے تک محدود نہیں، متحدہ ہندوستان کے کونے کونے میں ان کے متقدین، ان کے محبین کی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ان پر، ان کا کلام بڑی محبت سے ہر علاقے میں پڑھا جاتا ہے، خاص طور پر اس علاقے میں جہاں ان کا مزار مبارک ہے وہ بڑے ذوق شوق سے پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، لوگوں کو ازبر بہت کلام ان کا یاد ہے۔ تو شاہ صاحب ایک چیز جو خاص آپ تصوف آپ کا بھی موضوع رہا، اور خواجہ صاحب کے ہاں جو ہم دیکھتے ہیں تصوف، ہمیں اس کی جو تشریحات نظر آتی ہیں، اور تصوف ہی خواجہ صاحب کا موضوع رہا، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ حضرت خواجہ محمد یار اس روایت کے امین تھے جو حضرت ابن عربی سے شروع ہوئی، ابن الفارض سے شروع ہوئی، پھر جس میں ہمارے صوفیاء کرام کا سارا سلسلہ وابستہ ہے، وحدت الوجود کا سلسلہ جو ہے، جس میں پوری انسانیت ایک اکائی ہے، جس میں ہم کہتے ہیں نا کہ الخلق عیال اللہ، اس میں ساری مخلوق جو ہے وہ ایک کنبے کی مثال ہے۔ حضرت خواجہ محمد یار فریدی اسی الستی باسری کے نئے نواز تھے، جس میں ساری مخلوق، جہاں کوئی ماں و شما کی تمیز نہیں ہے، انہوں نے ساری زندگی اسی نظریے کی پرچار کی، اور وہ اس معاملے میں ان کی نظیر بہت ہی کم، خاص طور پر متحدہ ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں تو بہت تھوڑے لوگ ہیں، یہ اسی سلسلے کی مبارک کری تھے ایک۔ اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ تصوف ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، وہ تصوف کے ایک مایہ ناز فرزند تھے۔ انہوں نے تصوف کو جس طرح ممبر پر بیان کیا، جس طرح اپنے شاعرانہ کلام میں انہوں نے بیان کیا، اس سے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی محسوس ہوتی ہے، اور اسی سلسلے کے ایک مبارک فرد ہیں وہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سید محمد فاروق القادری صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر تھے، اور خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ حسینوں میں ہے انجلائے محمد، حسینوں میں ہے انجلائے محمد، جبینوں میں چمکی ضیاء چمکی ضیاء محمد، کمر چیر ڈالا کیا پتھر، کمر چیر ڈالا کیا سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قوت دستوپائے محمد ز تحت سراتا سر عرش اعظم، چلو دیکھ لو جلوہ محمد، چلو دیکھ لو جلوہ محمد، میرے منہ کو کیوں چومتا ہے زمانہ، میرے منہ کو کیوں چومتا ہے زمانہ، کہ میں بن گیا نہ
نقش پائے محمد کہ میں بن گیا نقش پائے محمد کو بھولوں یہ ممکن نہیں ہے محمد کو بھولوں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہے یاد مجھ کو وفائے محمد کہ ہے یاد مجھ کو وفائے محمد نے جس دم محمد کو دیکھا محمد نے جس دم محمد کو دیکھا تو ثابت ہوا مدعائے محمد تو ثابت ہوا مدعائے محمد حسینوں میں ہے انجلائے محمد جبینوں میں چمکی ضیائے محمد حسینوں میں ہے انجلائے سبحان اللہ۔ خواجہ صاحب چلو دیکھ لو جلوہ ہائے محمد، تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے منظر سامنے ہے اور لوگوں کو کوئی پکار رہا ہے کہ آؤ دیکھ لو، میں تو دیکھ رہا ہوں، اور اس کے اندر اتنا یقین پایا جا رہا ہے۔ یہ کیفیت کیسے ملتی ہے جبکہ وہ بیان بھی ہو جائے؟ جی حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت کی یہی ایک انفرادیت تھی کہ انہوں نے ان سے ایک دفعہ سوال بھی کیا گیا۔ میں وہ سرائکی کا وہ جملہ ہی عرض کروں گا کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ کدہیں حضور عاشق رسول ہوئے کدہیں حضور دی زیارت کتی ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو سوال کرنے کا ڈھنگ نہیں آیا، آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ جنہاں دے ملے وے والا نکھڑے تو نہیں وے، کیا بات، تو پھر آپ نے جدائی نہیں ہوئے، تو پھر آپ نے شعر لکھا کہ کنارے یار سے نکلا نہیں محمد یار، واہ واہ، کنارے یار سے نکلا نہیں محمد یار، جہاں رہا وہ محمد سے ہم کنار رہا۔ کیا بات، کیا بات۔ تو آپ کی اپنی بھی یہ کیفیت تھی، اور پھر جو آپ کے واز کے دوران کیفیت ہوتی تھی تو بہت سے سامعین میں سے بہت سے لوگوں کو آپ زیارت کرا دیتے تھے کہ وہ دیکھو حضور سرکار کی سواری آگے حضور تشریف لے آئے۔ جس طرح خواجہ صاحب ذکر کر رہے ہیں شاہ صاحب، تخیل، ہم نے فنی اعتبار سے بات کی کہ ہم اس کو ایک تھوڑا سا عالمیہ، میں چاہوں گا کہ ضمناً آپ اس طرف بھی روشنی ڈالیے گا۔ ہمارے ہاں ایک تھوڑا سا عالمیہ یہ رہا ہے کہ تنقید نگار تو دیکھتے ہیں، اب اتنی بڑی شخصیت جس کے بہت سے حوالے ہوں کہ وہ ایک صوفی بزرگ بھی ہو، ایک عالم دین بھی ہو، اور اس کے ذریعے کتنوں کو وہ صراط مستقیم مل رہی ہو، تو یہ حوالہ کہیں چھپ سا جاتا ہے۔ ایک تو بات یہ ہمارے ہاں موجود ہے باہر طور، تنقید نگار اسے اپنے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ان کی بحیثیت شاعر وہ جس طرح ابھر کر آ رہے ہیں اتنے بڑے حوالوں کے ساتھ، وہ یقیناً فنی اعتبار سے اہم تو ہوگا، لیکن تخیل کتنا اہم ہے جس طرح خواجہ صاحب ذکر کر رہے تھے۔ جی
دیکھیے شاعری کی جو بنیاد ہے وہ تخیل ہی تو ہے. ٹھیک اگر اور وہی اترتا ہے.